بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ پڑھ رہے تھے شرک کی اقسام۔ دو قسمیں ہم نے پڑھ لی تھیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے شرک فی العبادت، یعنی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کرنا۔ تو اس کی صورتیں جو ہیں وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، توحید کے جو صفات کے تقاضوں میں جو توحید ہے اس کے اندر جو بیان کیا تھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی 6 صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کی پہلی صورت یہ ہے اللہ پر ایمان نہ لانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے میں کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ اور دوسری صورت ہے اللہ کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت میں کسی اور کو بھی شریک کرنا۔ اور تیسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو بالا تر نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کے قانون کے ساتھ ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اللہ کے قانون کے برابر سمجھنا یا اس سے بالا تر سمجھنا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، یعنی غیر اللہ کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ حقیقی طور پر نعمتیں دینے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی منعم حقیقی تصور کرنا کہ یہ بھی ہمیں حقیقی طور پر نعمتیں دینے والی ذات ہے۔ اور چھٹی صورت اس کی یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یعنی اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اپنی صحت روزگار کے معاملات میں غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو یہ بھی جو ہے وہ شرک کی ایک شکل ہے۔ تو یہ 6 صورتیں ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ شرک فی العبادت کی یہ 6 صورتیں ہیں۔ اب قرآن میں اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں۔ پہلی آیت یہ ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، یہ سورہ یوسف میں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اسی طرح قرآن کی آیت ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ دوسری آیت میں ہے وہی لوگ فاسق ہیں، ایک اور آیت میں ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور معبود بناتے ہیں کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، لیکن فرمایا کہ وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ قیامت کے دن ان کے خلاف لشکر بنا کر، فریق بنا کر حاضر کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ نے سورۃ الملک میں ارشاد فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی بند کر دے تو کوئی اور ایسی ذات ہے کہ جو اس روزی کو جاری کر سکے۔ تو ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کریں، جس پر ہم ایمان لیں، جس کے سامنے جو ہے وہ ہم جھکیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حقیقی طور پر سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔